عشق رسول ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان ہے، عشق رسول ایمان کا ایمان ہے، عشق رسول ایمان کی جان ہے۔ جب تک کہ دل کے عشق رسول نہیں ہوگا آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سچے مومن ہونے کے لیے، کامل مومن ہونے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود عشق مصطفیٰ کا حکم دیا ہے اور شدت کے ساتھ اللہ کے رسول سے محبت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی کے لیے اس کے دل میں محبت، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ یہ صرف گزرنے کی بات نہیں ہے سن کر اور بول کر، اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، نبی سے عشق نہ ہو، اور صرف ماں باپ نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت بھی انسان کے دل میں کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے مزید فرمایا، وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد سے زیادہ، اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے، وَالنَّاسِ اجمعین، دنیا کے ہر انسان سے سب سے زیادہ محبت جب تک آمنہ کے لال سے نہ ہو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو ایک روایت میں اتنا فرمایا اور دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا، جب تک اپنی جان سے زیادہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل مومن، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ پتا چلا ایمان کے کمال کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جب عشق رسول پہ بات کرتے ہیں تو کچھ ناقص لوگ یا 1857 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کیا بار بار عشق عشق کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے کہتے ہیں جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نصیب نہ ہو اللہ کی محبت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے خود جس کی محبت کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کو دی ہے، خدا جس کی محبت کا داعی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اکبر جتنا تمہاری جان سے، تمہارے جسم سے تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اسی طریقے سے فرمایا تمہاری سماعتوں سے، تمہاری سماعتیں تمہارے کان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں۔ اور موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے محبوب ہو جاؤ اور میں تم سے پیار کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا کیوں نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو یہ سب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو، میں تمہیں یہ سب مقامات عطا کر دوں گا۔ تو طور پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا وہ ہے کون جس سے تو بھی محبت کرتا ہے، ہم کو بھی محبت کا حکم دیتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ میرا اور تمام عالمین کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ اندازہ فرمائیں حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ہمیں تعلیم دی، فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ من نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو رجوع کرنا ہے تو امام المتکلمین کی کتاب سرور القلوب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ نے وہاں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب
پتا چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے۔ نمازیں ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے ایمان ہی نامکمل ہے۔ ہم تو ہم ہے، شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ تو ہے، وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، لوگ ہفتوں ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے، موئل میلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، محلے کے چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ، آپ کے یہاں ایسے نہیں ہوں گے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ جو ہے نہ گٹر کا پیسہ، نالی کا پیسہ، سڑک کا پیسہ کھا جاتے۔ دنیا کا حال یہ ہے، تو جو پورے ملک کا بادشاہ ہو اس کے کھانے پینے کے بارے میں اللہ اکبر لوگ کتنا گمان کرتے ہوں گے۔ تو بادشاہ بھائی کسی عالم کا کفن میلا نہ ہو تو تعجب لوگوں کو ہوتا ہے، حالانکہ عالم عالم ہوتا ہے لیکن وہاں تو بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور بادشاہ پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا جب کفن میلا نہیں ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تب لوگوں کو بتایا گیا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ میرے بھائی